اچھا میں نے کہا اوپر کر دیں تھوڑا سا اوپر. بڑی مشکل چیز ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. 1438 ہجری کا رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. کل یا پرسوں انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا اور چانس زیادہ پرسوں کے روزے کی ہے. آج سعودی عرب میں روزہ نہیں ہے، سعودی عرب میں کل ہے اور ہمارے ہاں پرسوں. پشاور کا مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہوگا. جون میں رمضان شروع ہو رہا ہے، یعنی مئی کے اختتام میں، اور یہ پاکستان میں سخت ترین روزے ہوتے ہیں، مئی جون جولائی، اور اس میں بھی سب سے سخت ترین رمضان جو ہے وہ جون کا ہوتا ہے جو اس دفعہ ہوگا. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ میری اور آپ کی زندگی میں سب سے سخت ترین رمضان یہ والا ہے جو اب آ رہا ہے، بشرطے کہ ہم پاکستان میں ہی رہیں. اگر ہم چلے جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی طرف یا آسٹریلیا کی طرف تو پھر یہ سب سے ٹھنڈے ترین روزے ہوں گے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان گزارنے کے لیے مری کی سائڈ چلے جاتے ہیں، بعض ایوبیہ چلے جاتے ہیں، بعض سوات اور مردان چلے جاتے ہیں. جن کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہوتے وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں گئے وہاں پہ، یہ تو رمضان ٹھنڈا گزارنا چاہتے ہیں، یہ تو غلط ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ آسٹریلیا جا کے رمضان گزاریں. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ رمضان ٹف ہی گزارا جائے. ایک مسئلہ خوب سمجھ لیں کہ وہ آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو آزمائش آپ کی اپنی طرف سے ہو وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں اور آپ تو آسٹریلیا نہیں بھاگ سکتے، میں تو ویسے ہی نہیں جا سکتا کیونکہ مسجد والے چھوڑیں گے نہیں، پبلک بولے گی ہمیں چھوڑ کے کہاں بھاگ گئے مولوی صاحب. آپ کا مجھے نہیں معلوم کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. تو ہمیں اگر رمضان میں گرمی لگے گی تو اس پہ ہمیں انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی ٹھنڈے علاقے کی طرف جا سکتا ہے، اللہ نے اس کو مالی وسعت دی ہے اور اسے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے جانے میں،
تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. وہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف موو کر جائے, وہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف چلا جائے, مگر روزہ نہ چھوڑے. آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ یہ گونج رہی ہے آواز, آ رہی ہے صاحب سمجھ میں؟ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون بتایا ہے ہم اس کے پابند ہیں, اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے. نہ تو ہم اس میں اپنی طرف سے سختی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ اپنی طرف سے اس میں نرمی پیدا کر سکتے ہیں. یہ دونوں افراط اور تفریط والے کام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ دیا ہے, رسوخ مضبوط علم دیا ہے. وہ ہمیشہ اعتدال والا راستہ اختیار کرتے ہیں, شریعت کی نصوص کو اپنی اصل پہ رکھتے ہیں. اب رمضان میں 2 قسم کے طبقے ہمارے سامنے آئے ہیں, 2 قسم کے طبقے. ایک کو ہم غامدیت سے تعبیر کر سکتے ہیں, جس نے رمضان میں ایسی آسانیاں پیدا کر دیں جو آسانی شریعت نے ہمیں نہیں دی ہے, اور آج تک 1400 سال میں کسی فقیہ نے اس آسانی کا تذکرہ نہیں کیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو کہ جس مشکل میں شریعت نے ہمیں نہیں ڈالا. تو ہم پابند کس کے ہیں؟ کتاب و سنت کے. اور کتاب و سنت میں سمجھنے میں اگر کنفیوژن ہو رہی ہے تو فقہا نے جو سمجھ ہمارے سامنے بیان کی ہے ہم اس کو فالو کریں گے. 15ویں صدی کے کسی محقق کی تحقیق کو قبول نہیں کریں گے, کیونکہ آج کل گمراہی بھی کتاب و سنت ہی سے پھیلائی جاتی ہے, نام کتاب و سنت ہی کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر, مثال نہیں دیں گے تو ظاہر ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, کیا خیال ہے؟ ایک بہت بڑے مفکر ہیں, مارکیٹ میں آج کل کافی مشہور ہوئے ہوئے, مہنگے بھی ہوئے ہوئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان میں اگر آپ کو یونیورسٹی کا امتحان دینا ہے اور روزہ رکھ کے پیپر کی تیاری آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ روزہ قضا کر دیں, بعد میں رکھ لیں. روزہ کیا کریں اس وقت؟ قضا کر دیں اور بعد میں رکھ لیں. دلیل یہ کہ ایک صحابی سفر میں تھے اور سفر بھی میدان جہاد کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ توڑنے کا حکم دیا. وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جن لوگوں نے روزہ توڑا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ توڑنے والے اجر میں روزہ رکھنے والوں سے بڑھ گئے. تو اب استدلال اس طرح سے کیا ہے کہ دیکھو تکلیف اور مشقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے, رکھنے کا نہیں دیا. لہذا اگر آپ کو امتحان کی تیاری کرنی ہے قوم کے مستقبل کے لیے, ظاہر ہے قوم کے مستقبل کے لیے پڑھ رہے ہیں نا آپ, جو رمضان کا روزہ چھوڑے گا وہ تو قوم ہی کے مستقبل کے لیے چھوڑے گا, اتنا نیک ہوگا وہ تو چھوڑے گا کیوں, سوال پیدا ہوتا ہے. تو امتحان کی تیاری میں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اس کی ہمیں حدیث میں اجازت ملتی ہے کہ مشکل میں روزہ چھوڑنا جائز ہے. یہ وہ بے لگام اجتہاد ہے جس کے نہ کوئی سر ہیں اور نہ کوئی پاؤں. اسی قسم کے مجتہدین کو دیکھ کر ہم یہ بار بار عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ مذاہب اربعہ میں سے ایک کو لازم پکڑو ورنہ قدم بہک جائیں گے. یہ جو 4 مذاہب ہیں نا صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان میں سے ایک کو فالو کرو. اس پہ ہزاروں امت کے ہزاروں علماء اس پہ چلتے رہے ہیں, ورنہ اجتہاد کے نام پہ ہر شخص نئی نئی چیز لائے گا اور آپ خود قرآن و سنت میں ماہر نہیں ہیں تو آپ کو بہکا دے گا وہ.
یہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان صحابی کو روزہ توڑنے کا حکم دیا یا چھوڑنے کا حکم دیا، وہ اس لیے نہیں کہ ان کو مشقت ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ سفر میں تھے، اور سفر میں قرآن نے روزہ چھوڑنے کی اجازت، بولو بھائی، دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ لیکن دوسری احادیث سے اور دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں اگر مشقت اور تکلیف زیادہ ہو تو روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اجازت دی ہے سفر میں روزہ رکھنے کی، رکھ بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو۔ رکھنا کب افضل ہے؟ جب زیادہ تکلیف نہ ہو تو رکھنا افضل ہے، تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے، اور اگر تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو چھوڑنا افضل ہے۔ لیکن اس تکلیف کا تعلق کس سے ہے؟ سفر سے۔ اب چونکہ سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، چاہے تکلیف ہو یا نہ ہو، ہوائی جہاز کا بھی اگر سفر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ حالانکہ غریب آدمی کے لیے اپنی جھونپڑی میں روزہ رکھنا مشکل اور ہوائی جہاز میں روزہ رکھنا آسان، مگر شریعت اسے کہہ رہی ہے کہ جھونپڑی میں روزہ رکھنا پڑے گا اور جہاز میں روزہ چھوڑنے کی تمہیں اجازت ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آپ کہیں گے یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی کہ جہاز کا ایئر کنڈیشن سفر ہے، اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور جھونپڑی میں گرمی ہے، اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ بھائی حکمت، پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی حکم کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ نماز کی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ ظہر کی ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اپنے مقام پہ، جہاز میں کتنی پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں بھائی جہاز تو ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو وہاں تو پریشانی ہوتی ہے، جگہ نہیں ملتی۔ جہاز ایئرپورٹ پہ اتر گیا، آپ یو کے گئے ہوئے ہیں 15 دن کے لیے، لندن 15 دن سے کم کے لیے گئے ہوئے ہیں، 14 دن کے لیے، ایئرپورٹ پہ اترے، وہاں گئے، آپ کسی کے بنگلے میں آپ نے اسٹے کیا، ایئر کنڈیشن روم ہے، غریب آدمی ہے، اس کو کسی نے وزٹنگ ویزا دے دیا، جب گھوم پھر کے آ جا، رمضان میں زکوٰۃ نکالی، چل وے گھوم کے آ جا۔ اب اس کو تو سفر میں مشقت نہیں ہو رہی بلکہ مزہ آ رہا ہے، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کبھی ایئر کنڈیشن روم دیکھا ہی نہیں ہے، اور 14 دن کا اسٹے ہے اس کا، 14 دن سے پہلے 15 دن سے پہلے وہ واپس آ جائے گا، تو وہاں ایئر کنڈیشن روم میں ظہر کی وہ کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ بولے نا بھائی، 2۔ مسافر ہے تو کتنی پڑھے گا؟ 2۔ اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو اپنے جھونپڑے میں پڑھنا مشکل تھا، وہاں میرے لیے 4 ہیں اور یہاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں قصر کی اجازت دی ہے، مشقت اور تکلیف میں قصر کی اجازت نہیں دی ہے۔ نماز میں اختصار پیدا کرنا، اس کا تعلق مشقت اور تکلیف سے نہیں ہے، اس کا تعلق سفر سے ہے۔ سفر میں تکلیف نہ بھی ہو تو بھی 4 کی 2 ہیں، مقام پہ تکلیف ہو تو بھی 2 کی 4 ہیں۔ مقام پہ اگر تکلیف ہو تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سفر میں تکلیف نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا روزہ رکھنا مشکل ہو تو تم روزہ قضا کر سکتے ہو، نہ 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 نہ، اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی۔ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے اس لیے وہ حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صحابی کو حکم دیا؟ وہ سفر میں تھے،
اور سفر بھی جہاد کا سفر تھا. مقام پہ اجازت نہیں ہے آپ کو روزہ چھوڑنے کی, مقام پہ اجازت نہیں. اب اس حدیث سے اگر آپ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ مقام پہ بھی مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یونیورسٹی کے طالب علم کو امتحان دینا ہے, ایکچولی پیپر کی پریپریشن کرنی ہے اس نے, تو وہ معیار کیا ہے کہ کتنی مشقت ہوگی تو چھوڑ سکتے ہیں اور کتنی ہوگی تو نہیں چھوڑ سکتے. ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے یونیورسٹی کے پیپر میں تیاری نہیں ہوتی اس لیے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. دوسرا کہتا ہے رمضان میں مجھ سے گڑھا نہیں کھودا جا سکتا, میں مزدور ہوں اس لیے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. تیسرا کہتا ہے رمضان میں مجھ سے بس کا سفر روزہ رکھ کے نہیں ہو سکتا, میرے پاس ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں, میں W11 میں نہیں جا سکتا, لہذا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. اب ہم غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کوئی تھرمامیٹر کہ اس میں کس کی بات معتبر ہے, اور کوئی وہ کہیں گے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کرائٹیریا تو ہوگا نا, کوئی مفتی کے پاس کوئی معیار تو ہوگا کہ مفتی کہے کہ اتنا لیول مشقت کا ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا, اور اس سے کم ہے تو معاف. تو پوچھنے والے کو ہم کیا بتائیں گے کہ کتنی مشقت, کتنی پریشانی. اگر آپ کہیں کہ اتنی پریشانی ہو کہ امتحان میں اگر تیاری نہ کر سکا تو فیل ہونے کا خطرہ ہے, تو فیل ہونا یہ اس کی ہیڈک ہے. مزدور یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے رات کو دہاڑی نہیں ملے گی, اس کا فیل ہونا اتنا بڑا عذر نہیں ہے, میری دہاڑی گئی تو یہ زیادہ بڑا عذر ہے, تو آپ مزدوروں کو بھی اجازت دو گے روزہ چھوڑنے کی. پھر دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میں ایئر کنڈیشن, میں بھوک پیاس کا عادی نہیں ہوں, میں W11 میں سفر بھوکا پیاسا ہو کے نہیں کر سکتا, میں آفس کی چھٹیاں کروں گا, مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا, لہذا یہ میرا عذر ہے, میں رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہوں. تیسرا کہے گا کہ میں چونکہ ڈیفنس میں پیدا ہوا ہوں, میں روزہ رکھ کے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی سفر نہیں کر سکتا, میرا دل ہی نہیں لگتا آفس میں. یہ سب چیزیں ہیں, لوگ کرتے ہیں یہ باتیں. مجھے ایئر کنڈیشن روم بھی دیا جائے, کرسی پہ لا کے بٹھا بھی دیا جائے, تو جب تک میرے منہ میں گٹکا نہیں ہوتا مجھ سے کام نہیں ہوتا. جب کام نہیں ہوگا تو ملک ترقی میں پیچھے رہ جائے گا, اور ملک ترقی میں پیچھے رہ جائے گا تو ایسے رمضان کا کیا فائدہ. اسلام تو آیا دنیا میں ترقی کے لیے. تو اس لیے یہ جو نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا کریں جو مدارس میں باقاعدہ صدیوں سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. اور علماء کے خلاف زبان درازی نہ کیا کریں. اس قدر علماء کے خلاف فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ لوگوں کی زبانیں چل رہی ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ علماء کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کا ایمان سلب نہ ہو جائے. اختلاف ڈاکٹروں کی تحقیقات سے بھی لوگوں کو ہوتا ہے, مگر ایسے بری فحش زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈاکٹروں کے خلاف. سائنسدانوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے, لیکن اتنی بری زبان سائنسدانوں کے خلاف استعمال نہیں کی جاتی. لیکن جو لوگ علماء پہ طنز کرتے ہیں ان کی زبان بہت خراب ہوتی ہے, اور کمال یہ ہے کہ پھر وہ اخلاق کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں علماء کو. حیرت ہے, آپ غصے کے خلاف بیان کر رہے ہیں اور بہت غصے میں کر رہے ہوں تو اگلا کہے گا پہلے اپنے آپ کو تو نارمل کرو بھائی. ہے بھائی, ایک صاحب تھے غصے کے بہت خلاف تھے, وہ یہ حقیقی واقعہ ہے, اور اتنے خلاف تھے کہ بہت غصے میں آ جاتے تھے غصے کے خلاف بات کرتے ہوئے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ غصے کے خلاف کم از کم بیان تو محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ غصے کے خلاف بات کرتے ہوئے اتنا غصہ کر رہے ہو. تو وہ جواب میں کہتے تھے غصہ ہے ہی اتنی بری چیز کہ مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. تو میں نے کہا پھر جس کو کسی اور بات پہ غصہ آتا ہے اس کی نظر میں وہ چیز اتنی بری ہوتی ہے, اس لیے اس کو غصہ آ رہا ہے. تو ہمیں اخلاق سکھانے والے لوگ جب سکھاتے ہیں تو طنزیہ لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں, طنزیہ لب و لہجہ. تو مجھے حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ اخلاق سکھانے والے کے اخلاق تو کم از کم اچھے ہونے چاہیے نا. اور کسی بیان کا دلیل سے جواب نہیں آتا. ابھی جیسے میں نے یہ بیان کیا نا, اب دیکھنا اس پہ کیا تبصرے آئیں گے لوگوں کے.
دلیل سے جواب نہیں دیں گے, اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی ماریں گے. میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی نا کہ تراویح, بعض لوگوں نے تراویح کے وجود کا انکار کر دیا. تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ وہ بھٹو والی مثال کے ضیاء نے کہا اتنے سارے لوگوں کو مارنے سے بہتر ہے ایک کو مار دو. اب وہ صحیح کیا غلط کیا میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, لیکن اس کی سوچ یہ تھی. تو میں نے کہا کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تراویح سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں, اور ساری دنیا کے علماء فقہا صدیوں سے لکھتے آئے ہیں کہ تراویح ہے, تو ساری دنیا کے علماء اور صلحاء کو غلط کہنے کے بجائے جو ایک آدمی ہے اس کو غلط کہہ دو, اس کو اس فہرست سے نکال دو. تو اس پہ کسی نے تبصرہ کیا کہ ساری دنیا کوئی حجت نہیں ہے, حالانکہ میں نے بیان میں اس پر بھی دلیل دی تھی کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس ساری دنیا کے علماء کو غلط کہتے ہو تو یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے نا یہ خود مشکوک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ غلط لوگوں سے ہم تک پہنچائے. قرآن کرتے ہیں لوگ, مگر قرآن پہنچانے والے جو لوگ ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے, یہ اگلی نسل ان کی آ کے قرآن کا بھی انکار کرے گی. یہ در حقیقت قرآن کے انکار کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ امت سے, اسلاف سے, سب سے اعتماد ختم کیا جائے, اور پھر اس کے بعد اگلی نسل میں لوگ پیدا ہو کے وہ سرے سے قرآن ہی کا انکار کر دیں. تو اس لیے رمضان کا روزہ اللہ نے سب پہ فرض کیا ہے, اور روزے کی حکمت یہ ہے کہ مشکل میں ڈالا جائے, پریشانی میں ڈالا جائے. بھوک پیاس آسان چیز نہیں ہے, بھوکا رہ کے وہ کام نہیں ہو سکتے جو کھانا کھا کے ہوتے ہیں. بھوکا رہ کے نہ امتحان کی صحیح طرح تیاری ہو سکتی ہے, بھوکا رہ کے نہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے, نہ کاروبار میں دل لگتا ہے, نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے. مگر اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بنایا, یہ رزق میں تمہیں دیتا ہوں, امتحان میں کامیابی میں تمہیں دیتا ہوں, اور اس دنیا کے امتحان کی نسبت وہ جو آخرت کا امتحان ہے وہ اس سے زیادہ بڑا امتحان ہے. آپ کو یونیورسٹی میں پیپر دینے ہیں اور آپ چاہ رہے ہو کہ میرا MBA کمپلیٹ ہو جائے, اگر میں نے روزہ رکھا تو میں امتحان میں ناکام ہوں گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو اس سے بڑا بھی ایک امتحان ہے. کافر میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے, مسلمان ان چھوٹے چھوٹے امتحانوں کو اصل نہیں سمجھتا, اصل امتحان اس آخرت کے امتحان کو سمجھتا ہے. ہم اس ترقی پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں جس ترقی کی وجہ سے اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ایسی ترقیاں پہلی امتوں نے بہت کی ہے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو, ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو. ان کی ترقی نے ان کو کیا فائدہ پہنچا دیا. ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں, نہ اسلام ترقی کے مخالف ہے, لیکن اسلام کہتا ہے کہ جب دو ترقیوں میں ٹکراؤ ہوگا, آخرت کی ترقی اور دنیا کی ترقی, تو پھر آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے گی. مسلمانوں میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں, ترقی کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے. اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ترقی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھے, جہالت میں پڑی ہوئی تھی دنیا. تو اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے, مگر اسلام کہتا ہے کہ جب دو ترقیوں میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر کون سی ترقی؟ آخرت کی ترقی. ایک صاحب کہنے لگے خواتین پردہ کرتی ہیں تو پڑھائی صحیح طرح سے نہیں کر سکتی, ایکچولی ان کو مردوں سے ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے, تو ایکچولی وہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے. انگلش لینگویج سینٹر میں ایک صاحب تھے, ان کے ٹیچر نے ان کو جوان لڑکیوں کے سامنے بٹھا دیا کہ آپ ان سے جو بھی آپ ڈسکشن کریں, جو بھی آپ نے پڑھا ہے. انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, میں نے کہا آپ لڑکوں سے ڈسکشن کریں, لڑکیوں سے نہیں کریں. آپ کہہ رہے نہیں, وہ سر کا کہنا ہے کہ اس سے جو ہے نا آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. اور لڑکیوں کو کہا ہے, جوان لڑکیوں کی, کہ وہ لڑکوں سے بحث کریں, ڈسکشن کریں, سبق کا تکرار کریں, اس کو ریوائز کریں. خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارے لیے جائز ہے. میں کہتا ہوں جائز نہیں ہے. جوان لڑکا لڑکی سامنے بیٹھ کے تکرار کریں, اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ لڑکیاں لڑکیوں سے تکرار کریں, لڑکے لڑکوں کے ساتھ. تو وہ کہتی ہیں کہ ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ لڑکی جب لڑکے کے ساتھ تکرار کرے گی, اس کا جو ایک خود اعتمادی ہے, جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی,
کانفیڈنس, ہاں کانفیڈنس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا, وہ بڑھے گا, بات کرنے کا سلیقہ آئے گا, ورنہ ساری زندگی شرما شرمی میں ماری جائے گی, کچھ بھی نہیں کر سکے گی. یہ سوچ ہے جو میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے, ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, ہمارے اسکولوں میں, ہماری یونیورسٹیوں میں, ہمارے لینگویج سینٹروں میں انگلش کم سکھائی جا رہی ہے, بے شرم اور بے غیرت زیادہ بنایا جا رہا ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, معذرت کے ساتھ تھوڑا تپا ہوا ہوں آج. تو وہ لڑکیاں فون کر کے پوچھتی ہیں, بتاتی ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ بات کرو. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے, ورنہ ساری زندگی شرما شرمی میں ایسے ہی رہو گی. تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر میں انگلش سیکھنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا عورت کے اندر حیا اور شرم کا باقی رہنا زیادہ اہم ہے. اگر انگلش سیکھنے کی اہمیت زیادہ ہوتی, میں یہ نہیں کہہ رہا انگلش سیکھنے کی اہمیت نہیں ہے, اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو بے شرم بنا کے انگلش سکھائیں, اتنی نہیں ہے, بہت ہے. حیا اور شرم کے ساتھ بھی سیکھی جا سکتی ہے. اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اس کی حیا اور شرم کی چادر کو اتار لیں. اگر انگلش کی اہمیت شرم و حیا سے زیادہ ہوتی ہے, شریعت کے حکام سے زیادہ ہوتی, تو اسلام میں یہ حکم بتایا جاتا کہ انگریز جنت میں جائیں گے اور اردو بولنے والے جہنم میں جائیں گے. پھر یہ لکھا ہوتا قرآن میں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ. پھر جو کرائٹیریا ہوتا نا جنت اور جہنم کا, وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. پھر قرآن میں یہ نہ ہوتا کہ کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, فضولیات اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں, اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, حیا اور پاک دامنی سے زندگی گزارتے ہیں, یغضوا من ابصارہم نظروں کی حفاظت کرتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر یہ نہ ہوتا, جنتیوں کے دل پاک صاف ہوتے ہیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اپنی خواہش صرف اپنی زوجہ سے پوری کرتے ہیں. اور نبی نے کیا فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے. اب اگر کوئی جوان آدمی جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا ہو اور اس کی آنکھیں بھی زنا نہ کر رہی ہوں, اس کے کان بھی اس جوان لڑکی کی باتوں سے لذت حاصل نہیں کر رہے ہوں, اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو, کوئی فیلنگ پیدا نہ ہو رہی ہوں, تو یا تو یہ وہ ہے, سمجھ رہے ہیں, یا تو یہ وہ ہے یا یہ جھوٹا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی, مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو جھوٹ بول رہا ہے یہ, ورنہ پھر یہ وہ ہے. اگر کوئی وہ ہے تو وہ کرے باتیں, اس پہ قرآن کی طرف سے پابندی نہیں ہے. قرآن نے جو نظر کی حفاظت کا حکم دیا مرد اور عورت کو حکم دیا ہے اللہ نے, ان لوگوں کو اتنی سختی اور تاکید کے ساتھ حکم, بول لو بھائی یہاں کوئی وہ تو نہیں بیٹھا ہوا, سب اچھے ہیں نا الحمدللہ, کوئی بھی وہ نہیں ہے الحمدللہ. تو اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ نے مومن کا جو معیار بنایا ہے جنت میں جانے کا, ان آیتوں میں کہیں انگلش کا ذکر آیا؟ کامیاب ہو گئے وہ مومن کہ بے شک ان کی شرمگاہیں محفوظ ہوں یا نہ ہوں, لڑکیوں سے گپ شپ کرتے ہوں اور ان کے نظر کی حفاظت نہ ہوتی ہو اور گندی سوچ پیدا ہوتی ہو, لیکن انگلش اچھی آتی ہو. بولو نا بھائی کیا ہو گیا بھائی, کہیں ہے قرآن میں؟ آپ جو مرضی الٹا سیدھا کریں مگر قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں یورپ میں جاتا ہوں تو لڑکیاں ہاتھ ملاتی ہیں, اب ہم اگر ہاتھ نہ ملائیں تو بہت برا فیل کرتی ہے, جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. میرے پاس پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے کالز آتی ہیں.
ایک نے یہ کہا کہ ایک لڑکی مسلمان ہوئی ہے نئی نئی، اب اگر میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اسلام کا جو ایک تاثر ہے وہ غلط پڑے گا. امپریشن کہتے ہیں نا، میں بھی انگلش سیکھ رہا ہوں تاکہ میں بھی جنت میں جا سکوں، ٹھیک ہے نا. وہ امپریشن جو ہے نا وہ غلط پڑے گا. تو ابھی آہستہ آہستہ اس کو میں دین کی طرف لاؤں گا، پہلے ہاتھ ملا لوں پھر آہستہ آہستہ. میں نے کہا نہیں، ہاتھ ملانے کی اجازت، بڈھی عورت ہو تو چلو گنجائش دی سکتی، بہت ہی بڈھی. جوان لڑکی سے ہاتھ ملانے کی اجازت بول لو بھائی نہیں دی جا سکتی. کہنے لگا وہ واپس ہو جائے گی. میں نے کہا ہونے دو، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہو. کسی کو دین پر لانے کے لیے، کسی کو نیک بنانے کے لیے شریعت کا صریح حکم توڑ دیا جائے، اس کی قطعاً اجازت نہیں. غلط اسلام کیوں سکھا رہے ہو اس کو؟ غلط اسلام کیوں سکھا رہے ہو بھائی؟ حضرت عمر کے دور میں ایک بادشاہ آیا حج کرنے کے لیے، اس سے کیا ہوا، کوئی جنایت ہو گئی. حضرت عمر نے کہا سزا ملے گی، کوڑے لگیں گے. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، کافر ہو جائے گا. حضرت عمر فرمایا ہونے دو، سزا تو ملے گی بھائی. جس کا حق دبایا وہ یا تو معاف کرے، نہیں معاف کرتا تو سزا تو ملے گی. وہ بھاگ گیا، مرتد ہو کے بھاگا. مجھے پورا قصہ بھی مستحضر نہیں ہے، لیکن صحابہ اس چیز کا خیال نہیں کیا کرتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ پورا اسلام اس کو سمجھانا نہ شروع کر دیں. نیا نیا کوئی مسلمان ہوا ہے، آرام آرام سے امن کے ساتھ، لیکن خود اس کو سمجھانے کے لیے خلاف شرع کام کرنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ایک لڑکی مسلمان ہوئی، وہ دوسرے لڑکوں سے ہاتھ ملا رہی ہے. آپ کو پتا ہے اگر میں نے اس کو ٹوکا تو یہ ابھی اس کے لیے ہائی ڈوز ہو جائے گی، تو آپ نہ ٹوکیں اس کو، آرام آرام سے سمجھائیں گے. ٹھیک ہے ابھی کچھ دن کے بعد یہ سمجھائیں گے، ابھی تو صرف دوستیوں کی سے منع کر دو، پھر آہستہ 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 سب سمجھائیں گے. لیکن اگر آپ سے ہاتھ ملا رہی ہے تو آپ کے لیے گناہ کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ایک شخص شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ ٹوکیں بھائی، آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا. لیکن اس کے ساتھ وہ آپ کو اگر شراب دے کہ آپ بھی تھوڑی سی میرے ساتھ پی لیں، اب آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر میں نے نہیں پی تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو کیا اس کو ناراضی سے بچانے کے لیے آپ پی سکتے ہو؟ ہے بھائی، نہیں پی سکتے، وہ ہو جائے ناراض. خود گناہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کوئی گناہ میں مبتلا ہو اس کو روکنے میں پھر مصلحت ہے کہ ابھی روکنا ہے یا نہیں روکنا، یا وقت کا انتظار کرنا ہے. کسی کے دل لبھانے کے لیے خود نافرمانی کی قطعاً اجازت بولو نا بھائی نہیں. تو میں رمضان کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دو قسم کے طبقات پیدا ہو گئے ہیں. ایک نے تو یہ کہہ دیا جو میں نے خود سنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا خود تحقیق کرتے نہیں اور الزام لگا دیتے ہو. یہ جتنی باتیں پچھلے درس میں نے تراویح کے بارے میں کہی ہے، یہ کلپ میں نے محترم کا خود سنا ہے، خود سنا ہے. اور رمضان کے بارے میں بھی یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی میں نے خود سنا ہے کہ یونیورسٹی کے طلبہ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ امتحان کی تیاری کر رہے ہوں. تو یاد رکھو قطعاً اجازت نہیں ہے. اسلام کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، خوب اچھی طرح، کہ ان میں آسانی بہت ہے مگر لچک نہیں ہے. یہ بات اللہ کرے کسی طرح سب کی سمجھ میں آ جائے. یہ جو جدید طبقہ پیدا ہو رہا ہے نا پروفیسر حضرات کا، یہ اصول نہیں سمجھتے اصل میں. آسانی بہت ہے مگر لچک نہیں ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو دھو، بازوؤں کو دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں کو دھو. اس کو ہم وضو کہتے ہیں. یعنی نماز کرنے سے پہلے کیا کرو؟ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو. اس میں اللہ نے چہرے کا ذکر کر دیا، بازوؤں کا ذکر کر دیا، سر کا مسح اور دونوں پاؤں. اب بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ ہے بھائی. اچھا اس میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم سفر میں ہو تو وضو چھوڑ دو. رمضان میں تو کہا کہ سفر میں ہو تو چھوڑ دو.
اب اگر کوئی استدلال کرے کہ دیکھو نبی نے رمضان میں ان صحابی کو روزہ توڑنے کا حکم دیا مشقت کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں تکلیف اور مشقت نہیں ہے، لہٰذا اگر وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے انسان. کوئی شخص یہ دلیل دے تو آپ مان لیں گے اس کی دلیل کو؟ آپ یہی کہیں گے بھائی وہ مسافر ہے، اس کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، مسافر کو وضو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. جیسے تیسے ممکن ہو آپ کو وضو کرنا پڑے گا جب تک پانی موجود ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو اللہ نے کس کی اجازت دی؟ تیمم کی. اب اللہ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا تو قرآن میں چہرے کا لفظ مطلق ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، کوئی جز اس سے مستثنا نہیں ہے. تو چہرے کا مطلب پورا چہرہ. اب اگر کسی نے ایک بال کی جگہ بھی وضو میں چھوڑ دی تو کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ کیا ہوا، اللہ نے چہرہ کہا تھا، زیادہ چہرہ تو دھو لیا نا، ایک آدھ جگہ ایک چھوٹی سی بال کے برابر جگہ خوش رہ گئی تو چھوڑو، رہنے دو. تو یہ دلیل اس کی صحیح ہوگی؟ بول لیں بھائی ابھی تو روزہ شروع نہیں ہوا نا. اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک آدمی نے مکمل وضو کیا، چہرہ بھی پورا دھو لیا، بازو بھی مکمل دھو لیے، سر کا مسا بھی کر لیا، پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ناخن کا 10واں حصہ چھوڑ دیا اس نے، دونوں پاؤں بھی دھو لیے، پاؤں کی چھوٹی انگلی کا ناخن اور اس ناخن کا 10واں حصہ، اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے چھوڑ دیا. اب وہ نماز پڑھائے گا تو ہو جائے گی. اس شخص میں اور مکمل وضو نہ کرنے والے کی نماز میں کوئی فرق ہوگا؟ بول لے بھائی کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، بول لیں فرق ہوگا کوئی؟ اب یہ نماز پڑھا رہا ہے، ایک جو وضو کر کے آیا تھا، یعنی اس نے وہ ناخن کی جگہ نہیں چھوڑی، اس نے جب نماز پڑھائی ہے تو بغیر خشوع و خضوع کے بس سورہ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، رکوع کیا، دل نہیں لگ رہا اس کا نماز میں، بار بار کھجا رہا ہے، کبھی پگڑی صحیح کر رہا ہے، فرائض واجبات ایک فارمیلٹی پوری کر لی اس نے. اور یہ دوسرا ہے، اس کے ناخن کا ایک بال کے برابر جگہ رہ گئی تھی، لیکن یہ جب آیا 2 رکعتیں اس نے 2 گھنٹے میں مکمل کی. تکبیر تحریمہ کے وقت سے رونا شروع ہو گیا، اتنا خشوع و خضوع، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اٹک رہا ہے اس میں، پھر سورہ بقرہ شروع کر دی، رو رہا ہے اس میں، رکوع میں رو رہا ہے. سجدے سے گیا تو پولیس بلوانی پڑی اٹھانے کے لیے، اٹھ ہی نہیں رہا سجدے سے، جا اتنا لمبا سجدہ، بڑا لمبا رکوع، بڑا لمبا سجدہ، بہت مشکل سے اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. لیکن ناخن کی 10واں حصہ کیا تھا اس کا؟ اب دیکھنے میں کیا دل چاہ رہا ہے کہ کس کی نماز قبول ہو؟ دیکھنے میں اس کی، لیکن اللہ کے ہاں کس کی قبول ہوگی؟ بولو نا بھائی، پہلے والے کی. حالانکہ اس نے خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھی، فرائض واجبات کی ایک فارمیلٹی پوری کر لی ہے اس نے، کہ جو تھا اللہ نے کہا تھا وہ ٹوٹا پھوٹا کر دیا کسی طریقے سے. دوسرا الٹا لٹک کے پڑھ لے نماز، رو رو کے پاگل ہو جائے، تو پاگل ہونے کی دلیل ہوگی کہ جب تجھے پتا ہے کہ وضو ہی نہیں ہوا تو کیوں یہ محنت کر رہا ہے بھائی؟ اس سے کیا پتا چلا کہ شریعت کے حکام میں لچک نہیں ہے، جیسے کہہ دیا قانون بنا دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کیا ہو گیا اگر ایک انگلی کا ناخن چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، کوئی قیامت آ گئی؟ اے اللہ یہ کیوں میری مفتی مجھ پہ فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر علماء ایسے لوگوں پہ فتویٰ لگاتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی. ہاں ان کو بھائی یہی فتوے لگانے آتے ہیں، اس کی ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی. یہ قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی. مفتیوں کو حق نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ مفتی لوگ ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں، یہ قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا کون کافر ہے کون نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے، قانون بتا دیا کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. تو مفتی کافر بناتے نہیں ہیں، جس کو اللہ نے کافر قرار دے دیا بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے، کافر ہے. نبی کے دور میں غیر مسلم آ کے اسلام قبول کرتے تھے تو ان کو مسلم کہا جاتا تھا، اس سے پہلے تک ان کو غیر مسلم کہا جاتا تھا، کافر کہا جاتا تھا. یہ بھی ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے آج کل میڈیا پہ کہ کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ جو ہے کافر تو اس کو کافر کہنا پڑے گا نا. ہاں اس میں احتیاط لازم ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو آپ کہہ نہیں سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ رہ گئی تو روز نماز ہوگی؟ بولو بھائی نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی کر لو.
اچھا پانی نہیں ہے، تیمم کا حکم ہے. تیمم تو بہت آسان ہے، ایک ہاتھ مٹی پہ مار کے پورے منہ پہ پھیر لیا، ایک دفعہ دوبارہ مٹی پہ مارا، بایاں ہاتھ بازو پہ پھیر لیا اور دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ پھیر لیا، تیمم ختم. غسل جنابت ہے تو یہی تیمم ہے، وضو ہے تو یہی تیمم ہے. غسل جنابت ہے تو اس میں نیت غسل کی کرنی ہے، طریقہ یہی ہے، ایک دفعہ. اب کسی پہ غسل فرض ہوا یا کسی پہ وضو فرض ہوا، وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یار، ایک دفعہ یوں کیا گیا، اس سے کیا قیامت آ جائے گی، ایسے ہی پڑھ لو، ساری زندگی وضو ہی سے پڑھتا رہا ہوں نا، تو آج اگر بغیر اس سے پانی نہیں ہے تو کیا تکلف، مٹی پہ ہاتھ ماروں گا ایک دفعہ، تو اس سے ہوتا کیا ہے، ویسے ہی پڑھ لو. یا اس نے صرف چہرے پہ ہاتھ پھیرا، بازوؤں پہ نہیں پھیرا، یا بازوؤں پہ پھیرا، انگلی چھوڑ دی، ایک انگلی چھوڑ دی، ایک ناخن چھوڑ دیا، تیمم نہیں ہوگا. اب رو رو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو رو لے، گورنمنٹ کی طرف سے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر اس کی یہ نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو وہ فارمیلٹی پوری کرنی پڑے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، وہ کرنا پڑے گا. آپ کتنے لوگ ہیں ہمیں فون کرتے ہیں سفر میں کہ حضرت غسل فرض ہو گیا، جسم پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، اب دھونے کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا، عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے، گندے پندے ہو رہے ہیں، اور ویسے نماز اللہ قبول کرے گا. میں کہتا ہوں تمہاری قبول نہیں کرے گا، ہماری کر لے گا انشاءاللہ، کیونکہ تم کو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ کیسے اللہ نے مجھے حکم دے دیا. بھائی اس کو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی طرح قبول کر رہا ہوں، جب پانی نہیں ہے تو تیمم کرو. اب مٹی سے کپڑے تو نہیں صاف کرے گا نا، وہ کپڑے ناپاک ہیں اور کوئی پاک کپڑا بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو بھائی ایسے ہی پڑھ لو. لیکن ان لوگوں کا دل نہیں مانتا، ہمارا تو مانتا ہے. کہتے ہیں جب جس اللہ نے قبول کرنی ہے وہ بتا رہے کہ ایسے کر لو گے تو ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے احکام میں آسانی ہے مگر لچک نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں. رمضان کا روزہ رکھا آپ نے، مثال کے طور پر 7:25 پر افطار کا وقت تھا، آپ نے کئی گھنٹے روزہ رکھا، کئی گھنٹے بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے، اللہ کی خاطر اتنی قربانی دی آپ نے کہ محلے والوں کو ترسانا شروع ہو گیا، لوگ دم کروانے آ رہے ہیں آپ سے کہ یار بہت نیک آدمی ہے. سارا دن کی قربانی، اب روزہ شروع ہونے میں آدھا منٹ باقی ہے. کتنا؟ آپ نے کہا کہ آدھے سے کیا ہوتا ہے، جب اتنا برداشت کر لیا تو اللہ اس آدھے منٹ کی وجہ سے میرا روزہ خراب نہیں کریں گے. اٹھا کے کھا لیا کہ یار آدھے منٹ سے کیا ہوتا ہے، سائرن بجنے کا کون انتظار کرے. بھائی کئی گھنٹوں کا روزہ ہے، آدھے منٹ 30 سیکنڈ سے کیا ہوتا ہے. تو کسی سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور 60 روزوں کا اگر نہ رکھتے اتنا بڑا جرم نہیں تھا. سارا دن مشقت محنت کی اور آدھا منٹ پہلے توڑ دیا تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے. کیوں انتظار نہیں کیا آدھے منٹ کا؟ آدھا منٹ کیا 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر ابھی یقین نہیں ہوا کہ غروب ہو گیا اور آپ نے کھا لیا تو یہ کھانا آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا. اب کسی مفتی سے پوچھو گے تو وہ کہے گا 60 روزوں کا کفارہ ہے. اب جدید طبقہ کیا کہے گا؟ اللہ غفور الرحیم ہے. ایک میرا بھائی جو صبح سے پڑا ہوا سو رہا ہے، جس نے روزہ نہیں رکھا اور منڈ رہا ہے صبح سے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی سزا نہیں مل رہی. اور میں صبح سے لے کے بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے برداشت کرتے 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 آدھا منٹ، اور پھر دلیل لے رہے جو سارا دن برداشت کر سکتا ہے وہ آدھا منٹ نہیں کر سکتا. وہ تو میں نے ویسے ہی کھا لیا، ورنہ میں برداشت تو آدھا منٹ بھی کر سکتا. جتنے مرضی دلائل دیں یہ سارے ایک طرف. کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے کہ بھائی روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزوں کا بولنے بھائی کفارہ ہے، رکھنے پڑیں گے. آدھا منٹ کیا 15 سیکنڈ کی بھی اللہ کی نظر میں بہت ویلیو ہے، کیونکہ آپ اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا ہے ثم اقم الصیام الی اللیل، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، رات کی ابتدا شروع نہ ہو جائے، آپ روزہ اس سے پہلے نہیں کھول سکتے.
تو یہ جو لاجک پیش کی جاتی ہے نا آج کل، ایکچولی یہ یوں، ایکچولی اصل مقصد تو اسلام کا یہ تھا، ایکچولی یہ تو یہ تھا، ایکچولی یہ تو یوں تھا، تو یہ سب آپ ان سے بولا کرو ایکچولی آپ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. تو اسلام نے جو نصوص ہے نا، جو شریعت کی، قرآن و سنت کی نصوص کہتے ہیں جو آیت یا وہ حدیث، ان میں آپ اپنی طرف سے دخل اندازی نہیں کر سکتے. اب اسی مسئلے کو آپ دیکھیں کہ آدھا منٹ پہلے آپ کو روزہ کھولنے کی اجازت نہیں تھی، اب آپ کو یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، یقین ہو گیا، کسی بھی وجہ سے ہو گیا یقین آپ کو. اب آپ کہتے ہو کہ یار جہاں اتنا صبر کیا ہے اللہ نے مجھے بڑے صبر کی طاقت دی ہے، اب میں آدھا گھنٹہ لیٹ افطار کروں گا تاکہ میں اپنا اسٹیمنا بڑھاؤں. نہیں یاری بات، جہاں اتنا برداشت کیا اب آدھا گھنٹہ، ساری دنیا تو اب افطار کر رہی، میں ذرا فنٹر بننے کی کوشش کروں گا، آدھا گھنٹہ لیٹ کھاؤں گا تاکہ غریبی کا اور اوور ٹائم کا ثواب بھی کماؤں. بھائی جاب کرتے ہیں تو اوور ٹائم کے بغیر آج کل لوگ کہتے ہیں گزارا نہیں ہے. تو اے اللہ میں اتنا گناہگار ہوں، پورے سال میں نے اتنی بدماشیاں کی ہیں کہ عام پبلک رکھے گی 13-14 گھنٹے کا روزہ اور میں 14.5 گھنٹے کا رکھوں گا. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں قاری صاحب؟ یہ باتیں ابھی سمجھ میں آ رہی ہیں، باہر نکلیں گے جب ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے نا، کچھ نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں جب آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے، وہ جدید مفکر کو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جو آج کل مفکر اسلام پیدا ہو رہے ہیں مفکر ہیں. منہ پکڑ کا مطلب جو منہ میں آیا بول دیا، لیکن ان کے الفاظ ایسے شائستہ ہوتے ہیں، بات چیت کا طریقہ ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ ماشاء بڑا کمال کر دیا. لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بیٹھتے ان کے سامنے، ہمیں کوئی بیٹھنے نہیں دیتا ان کے سامنے. یاد رکھو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ سلیکشن ایسے مولوی کی کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بول نہیں سکتا بیچارہ. جب کسی پڑھے لکھے کو، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو بڑا جاہل آدمی ہوں، اللہ مجھے پڑھا لکھا بنا دے، لیکن ان کے خیال کے مطابق اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو یہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ بات پبلک کے سامنے نہیں آتی ہے، تبھی میڈیا پہ جہاں بھی دیکھو مولوی مار کھا رہے ہیں بیچارے، اللہ ماشاء اللہ چند ایک کے علاوہ. وہ اس لیے نہیں کہ علماء کے پاس علم نہیں ہے، وہ اس لیے کہ بٹھایا ایسے لوگوں کو جاتا ہے جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں بول سکتے. تو اب دیکھو آدھا گھنٹہ اگر لیٹ افطار کیا تو ثواب ملے گا؟ علماء کہتے ہیں روزہ مکروہ ہو جائے گا، گناہ ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ روزہ جلدی افطار کرو. ابھی ایک کلپ آیا مارکیٹ میں، بڑا چل رہا ہے واٹس ایپ پہ، ایک صاحب نے کلپ بنایا کہ تم لوگ روزے میں اتنا کھاتے ہو، 2 دریا پہ کھانے کے لیے جاتے ہو، شرم کرو، اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، اور یہ سموسے بھی کھاتے ہو، رول بھی کھاتے ہو. بڑا مزاحیہ سا کلپ ہے. اس نے بہت قوم کو لتاڑا ہے کہ رمضان میں مت کھاؤ اور اتنا اچھا نہیں کھاؤ، سادی چیزیں کھاؤ. اور اس کا فوکس اس بات کو کیا ہے کہ اس سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ جو رمضان میں اتنا کھاتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. وہ ایسے چلا ہے مارکیٹ میں دھڑ دھڑ. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. اگر کوئی رمضان میں رات کو زیادہ اچھا کھا لے کہ بھئی دن میں اتنا مجاہدہ کیا ہے تو اب رات میں بھی دال چاول کھا رہا ہے، وہ اس کو پتا ہے اگلے دن کا روزہ مشکل ہو جائے گا، گھر میں بھی بچے ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹائم مجاہدہ کیا ہے تو اپنے نفس کو آرام دینے کے لیے دوسرے ٹائم آپ اچھا کھا لو. گھر والوں کو 2 دریا پہ لے جاؤ کھلانے کے لیے کہ بھی سارے دن کا روزہ ہے تو اب ذرا اچھا کھا لیں ہم. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے فنٹر بننے کی کوشش یاد رکھ، شریعت پہ اضافے کی کوشش نہ کریں. مہنگائی جو بڑھتی ہے وہ اچھا کھانے سے نہیں بڑھتی، وہ ضائع کرنے سے بڑھتی ہے. 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا اتنا پک رہا ہے، 10 آدمیوں کا کھانا پک رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. جتنا اچھا کھائیں، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اچھا کھاؤ. خراب کھاؤ گے تو طبیعت خراب ہوگی. تو اور رمضان میں کوئی اتنا زیادہ بیمار بھی نہیں ہوتا زیادہ کھانے سے. اور رمضان میں اگر آپ کم کھائیں گے تو یہ گرمیوں کا روزہ گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جس آدمی نے یہ کلپ سنایا ہے نا وہ خود 15-20 سموسے تو کھاتا ہوگا، کیونکہ اس کی میں نے جو صحت دیکھی ہے وہ 1-2 سموسوں والی صحت ہے ہی نہیں. جو اس کی جو کلپ چلا رہا ہے نا اس کی صحت کے 1-2 سموسے تو غائب ہو جائیں گے بھائی اس کے.
پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئے. تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر, اور اس کو شریعت کا حکم بنا کے. تو رمضان میں اگر آپ کو زیادہ کھانا پڑتا ہے تاکہ آپ دن کا روزہ اچھا گزار سکیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ضائع مت کریں, ضائع مت کریں. اور ایک دو صحت کے حوالے سے ایک دو چیزیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ, وقت بہت کم ہے, پہلے میں یہ موضوع مکمل کر لوں. تو ایک افراط رمضان میں کیا ہوتی ہے کہ جن کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جاتی ہے, اور ایک طرف غلو یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے ان کے چھوڑنے پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے. اللہ نے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے, چاہے بیماری زیادہ ہو یا کم ہو. مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے, چاہے سفر میں تکلیف اور مشقت ہو یا نہ ہو. البتہ تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے, اور بیماری میں بھی افضل ہے روزہ رکھنا. تو وہ بیماری جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے اس میں دو شرطیں ہیں, دو شرطوں کے ساتھ روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. پہلی شرط یہ کہ اگر روزہ رکھا تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو. آپ کو 99 بخار ہے, آپ نے روزہ رکھا تو 100 ہو جائے گا, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. چاہے چھوٹی بیماری ہو, چاہے گلا خراب ہے, آپ کا خیال یہ کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو دوا نہیں کھا سکوں گا, گلا مزید خراب ہو جائے گا. حالانکہ گلے کی خرابی کو کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں سمجھا جاتا. آپ کو چھینکیں آ گئیں, زکام ہو گیا, آپ کا خیال یہ کہ اگر میں نے ٹیبلٹ ابھی نہیں کھائی اور ابھی نہیں سویا ٹیبلٹ کھا کے, رات تک افطاری تک انتظار کیا تو یہ نزلہ میرا, بعض دفعہ صبح سحری میں نزلہ شروع ہوتا ہے اور ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, یعنی آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی سحری کا اتنا ٹائم ہے کہ میں ابھی میڈیکل اسٹور سے جا کے دوا لے کر آؤں گا تو روزہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا, اور افطاری تک انتظار کیا تو زکام بڑھ جائے گا, تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب اس میں کوئی آپ کو تانا دے, چھینکیں آ رہی ہیں روزہ چھوڑ دیا, تو اس کو بولو اللہ سے جا کے بولو. کیا بولیں گے اس کو؟ بھئی اللہ سے بولو کہ چھینکیں آ رہی تھی کیوں, اللہ نے جب بول دیا بیماری تو بیماری ہوتی ہے, چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے بڑی بیماری ہو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری میں بڑھنے کا اندیشہ تو نہ ہو لیکن بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو. آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بیماری بڑھے گی تو نہیں, لیکن جس بیماری نے 2 دن میں ٹھیک ہونا تھا وہ 2 دن سے زیادہ ہو جائے گی. اگر یہ 2 کنڈیشن نہیں ہے تو پھر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, کیونکہ روزہ بیماری کو کچھ کہہ نہیں رہا نا. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بھوکا رہنے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے انسان, اور یاد رکھو زکام ایسی بیماری ہے جس میں بھوکا رہنے سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے آدمی. یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ٹیبلٹ کھانی ہو تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتا, ورنہ عام حالات میں بھوکا رہنے سے زکام جلدی ٹھیک ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو ایسے زکام کے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی جس کا یہ خیال ہو کہ یعنی کھانے سے اور بیمار ہوں گا تو وہ تو اور بیمار ہوگا. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ بہت اہم یہ ہے کہ پریگنینسی میں یا فیڈ کرانے والی خواتین, ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو یاد رکھو پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے, یا خاتون کا اپنے بچے کو فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے. لوگوں کے بہت کالز آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے. آج صبح ایک صاحب کی کال آئی کہ ڈاکٹر نے کہا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے کیونکہ یہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں, لہذا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے. میں نے کہا یہ کب سے ضروری ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہماری ماؤں کے دور تک تو پانی پینا, ڈاکٹروں کے ہاں تو صبح اٹھ کے 48 گلاس پانی پینا بھی ضروری ہو گیا ہے. سنا ہے 48 سے تھوڑا کم کر لیں. ایک صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ صبح 6 گلاس پانی پیا کرو. میں نے کہا اللہ کا واسطہ نہیں پیا کرو. ابھی اس کی ڈیٹیل پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. دنیا میں کوئی جانور بھی صبح اٹھ کے پانی نہیں پیتا, الا یہ کہ رات کو پینا بھول گیا ہو یا پیاس بہت لگ رہی ہو, وہ بھی صبح کچھ کھانے کی طرف جاتے ہیں. تو میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ یہ کب سے, یہ صرف آپ کی وائف کے لیے, یہ ہر خاتون کے لیے کب سے ہوا یہ؟ تو یہ بات یاد رکھیں, فقہا بیان کرتے ہیں کہ پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جب کسی ڈاکٹر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت لے گی تو 2 شرطیں ہیں.
ایک تو یہ کہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر ہو, نمبر 2 وہ ڈاکٹر دیندار ہو, رمضان کے روزے کی اہمیت بھی جانتا ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہت سے ڈاکٹروں کا اپنا روزہ نہیں ہوتا, وہ رمضان کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں, وہ ذرا سی باتوں پہ عورت کو اجازت دے دیتے ہیں روزہ چھوڑنے کی. تو پریگنینسی یا فیڈ کرانا یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں اگر کسی خاتون کو کمزوری ہے, وہ فیڈ کرانے سے باقاعدہ ان کو چکر آتے ہوں یا بچے کو نقصان کا خطرہ ہو, دودھ نہیں بن رہا ہو, پھر کسی ڈاکٹر کو بتائیں. پہلی بات, اگر وہ ڈاکٹر دیندار ہوگا تو وہ ایسی ٹیبلٹ آپ کو بتا دے گا یا ایسی خوراکیں آپ کو بتا دے گا جو آپ مغرب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں, اور اس میں اتنی انرجی ہوگی کہ وہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک ریلیکس کر دے گا, اور آپ کی یہ فیڈ کی ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی, اور آپ کو خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی. آج پورے بیان میں یہ چندہ کا لفظ نہیں آیا تھا, رہ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. آپ کو مزید کسی خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی. اسی طرح پریگنینسی میں بھی یہی ہے. لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے, دیندار بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, وہ سمجھتے نہیں واقعتاً نقصان ہوگا, تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ ایسی ضرورت. تو بلا وجہ ذرا سی باتوں پہ نہیں. روزہ رکھ کے تو پریشانی تو ہوگی بھائی, روزے کا تو مقصد ہی پریشان کرنا ہے. ایسا روزہ جس میں کچھ بھی نہ ہو, یہ کون سا روزہ ہوا بھائی؟ تو روزہ رکھیں گے تو گریں گے بھی, چکر بھی آئیں گے, پریشانی بھی ہوگی تو ہوگا. لیکن اگر واقعی بیماری ہے تو چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں, آخری مسئلہ بتاتا ہوں بس, اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, کہ یہ جو گرمیوں کے روزے ہیں اس میں مزدور طبقہ پہلے تو سب رکھتے تھے, آج کل کراچی اور پنجاب میں مزدوروں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے ہیں. صوبہ سرحد میں یہ جرت نہیں کر سکتا کوئی. کراچی اور پنجاب میں مزدوروں نے روزہ رکھنا الا ماشاء اللہ سوائے چند ایک کے روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم سے مزدوری نہیں ہوتی. تو یاد رکھو, مزدور کے لیے روزہ رکھنا بالکل ایسے ہی حرام اور گناہ کبیرہ ہے جیسے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے اور ایئر کنڈیشن روم میں سونے والے کے لیے روزہ چھوڑنا حرام. رہا یہ مسئلہ کہ مزدور کرے کیا, وہ روزہ رکھ کے کیسے مزدوری کرے؟ دن میں مزدوری چھوڑ دے. وہ میں نے ایسے مزدور دیکھے ہیں جو رمضان میں دن کے اندر مزدوری نہیں کرتے. گڑھا کھودنا ہے, کہتے ہیں بھائی مغرب کے بعد آئیں گے, صبح سحری تک کام کریں گے ہم. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے کہ جس میں دن میں کام کرنا ضروری ہو, رات میں بھی دن کا سما ہوتا ہے شہروں میں. اور اگر آپ کی ترتیب ایسی ہے, کسی فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں کہ واقعی دن ہی میں رکھنا, آپ دن ہی میں جاب کرنا, دن ہی میں مزدوری ضروری ہے, تو بھی آپ کو رکھنا پڑے گا, چاہے آپ کو جاب سے نکال دیا جائے. میں نے بتایا نا, شریعت کے حکام میں جتنی آسانی اللہ نے دے دی اتنی ہے, اپنی طرف سے اس میں آسانی کی مزید اجازت نہیں ہے. جاب چھوڑنا پڑے آپ کو, چھوڑنی پڑے گی. جاب کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا آپ کے لیے, روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز ہو جائے. اور یاد رکھو, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ نے اسلام کے جو 5 ارکان بیان کی ہیں جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے, اس میں تیسرا رکن روزہ ہے, اور توحید کے لحاظ سے چوتھا رکن روزہ ہے, نماز, زکوٰۃ اور روزہ. اور یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں کسی حکومت کے قانون کو توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. اس کائنات کے بنانے والے کے حکم کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے جس پر اس نے بہت بڑی سزا رکھی ہے. وہ لوگ احمق اور بیوقوف ہیں, وہ قرآن اور سنت کے مزاج سے اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے ناواقف ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ روزہ رکھنے کے بہت مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ بہت غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, دسمبر میں رکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے غفور اور رحیم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں قطعاً نہیں کہا. اللہ نے اپنے آپ کو غفور اور رحیم ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن سے ماضی میں گناہ ہو گیا, اب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور رمضان کے روزے یا جو ارکان اسلام ہیں ان کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں غفور الرحیم ہوں, پچھلی خطائیں معاف کر دوں گا. جو اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے گناہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے دھمکیاں دی ہیں, قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, میرا عذاب بہت دردناک ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے جو رمضان کا روزہ چھوڑ دیں. اللہ ایسے لوگوں کے لیے عزیز ذو انتقام ہے, زبردست انتقام لینے والا, اور اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے انتقام لے. کیوں؟ اس نے سارے سال آپ کو
پورے سال آپ کو کھلایا پلایا, اتنی نعمتیں دی اس نے. ہم اگر صرف خوراک پر غور کریں, خوراک پر کتنا کھاتے ہیں, کھا کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں, کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ صرف دن کی روشنی میں آپ پر کھانے کی پابندی لگا دے, اور آپ کہیں گے نہیں میرے لیے یہ عمل بہت مشکل ہے, وہ عذاب دے گا اس پر. اس میں یہ دماغ سے نکال دیں کہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں کہ میں مزدور ہوں, میں یوں ہوں, میرے سے ہوتا نہیں, میرے تو یہ کرنا ہے, میرے تو ڈرائیور ہوں, میں تو. پچھلے سال دبئی میں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں ریگستان میں کام کرتا ہوں, دبئی کی گرمی اور ریگستان, اور کہہ رہے ہیں 10 بجے حالت خراب ہو جاتی ہے, کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا روزہ بولو بھائی, نہیں چھوڑ سکتے. کہہ رہے ہیں جاب جائے گی. میں نے کہا جائے جاب, اگر چھوڑ دیا آپ نے ریگستان کی گرمی کی وجہ سے روزہ, غامدی کی باتوں میں آ کے, خدا انتقام لے گا, یہ بتا دوں آپ سے. ایسا نہیں ہے, دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو قانون بنائے اور پھر کہے جس سے دل چاہے عمل کرے, جس کا دل چاہے عمل نہ کرے. آرمی میں دیکھا آپ نے کہ صبح آپ اپنے آفس پہنچے اور شلوار قمیض میں پہنچ جائیں, آپ بولے ایکچولی میری پینٹ کیونکہ دھلی ہوئی نہیں تھی, میری شرٹ کیونکہ دھلی ہوئی نہیں تھی, آرمی والے نکال دیں گے باہر, آپ کو بولیں گے آپ کو پریڈ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں اصل میں یوں تھا, وہ کہ جاؤ دفعہ ہو یہاں سے, بھاگو یہاں سے, اجازت نہیں ہے آپ کو گھسنے کی. اس لیے کہ آرمی کا ایک ڈسپلن ہے. ہاں جس میں ڈسپلن نہیں ہوتا, کوئی وہ خود ہی اس کو اپنے حکام کی اہمیت نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے یوں کر لو تو یوں کر لو, جیسے مرضی کرو. تو یاد رکھو آرمی کی اتنی طاقت نہیں ہے, آرمی کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا اس کائنات کو چلانے والے کا ہے. اس نے جب ایک قانون بنا دیا تو وہ پتھر پہ لکیر بن گیا ہے. اب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکھتے اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے, تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو. پھر عذاب کے, اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ و برباد کیا, اللہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا, اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کیا. اور ان سب میں قدر مشترک چیز کیا تھی؟ نبی کے حکم کی نافرمانی, اللہ کے حکم کی نافرمانی. تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. اور یاد رکھو دنیا میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے نا روزہ خور پر, سب سے پہلا عذاب, اللہ اس کی طبیعت سے سکون چھین لیتے ہیں, رزق کی برکت اور رزق کی لذت چھین لیتے ہیں. روزہ خوروں کے چہروں پر نحوست سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون میں نہیں ہے. کیا ہو جائے گا 2 وقت کھا کے, کیا مل جائے گا آپ کو؟ بھائی صبر کر لو تھوڑا سا. جب ڈاکٹر شوگر کے مریض سے مٹھائی چھڑواتا ہے, ساری زندگی کے لیے مریض چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں چھوڑ دیتا؟ اللہ آپ سے کچھ بھی نہیں چھڑوا رہا, صرف صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پابندی کا حکم دے رہا ہے. تو اپنے حال پہ ترس کھائیں, اپنے حال پہ رحم کریں. اللہ کو اس معاملے میں غفور اور رحیم نہ سمجھیں, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے دل میں ڈال دیا ہے. قرآن میں اللہ کا آرڈر ہے, کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں. فرض کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے, فرض کا لفظ. اور یہ بھی فرمایا ان الذین یکسبون الاثم, جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے, سیجزون بما کانوا یقترفون, عن قریب سزا ملنے والی ہے. یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے کوئی بات نہیں, اللہ غفور رحیم ہے, چاہوں گا معاف کر دوں گا, چاہوں گا سزا دوں گا, جیسے مرضی کرو. اللہ نے دھمکی کا لفظ استعمال کیا ہے, سیجزون, دیر نہیں ہے, عن قریب سزا ملنے والی ہے. اور افسوس اس پر ہے کہ آج روزہ کھایا بھی جا رہا ہے اور کھلے عام کھایا جا رہا ہے. اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا, لہذا اگلے سال بھی کھاؤں گا. تو میرے بھائی لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب اس وقت نہیں آیا جب لوط علیہ السلام اس قوم کو سمجھا رہے تھے. قوم عاد پر بھی اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آیا جب قوم عاد کو ان کے نبی سمجھا رہے تھے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اللہ فرماتے ہیں ہم ان نافرمانوں کو ایسے ڈھیل دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, عادت یہ ہے, اور اس پہ اکڑتا بھی ہے, تو اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں, اس کے لیے نافرمانی کے دروازے مزید کھول دیتے ہیں کہ کر لے, جی بھر کے کر لے, جہنم میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہے, تو جی بھر کے کر لے, یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے نہیں کی. تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے, تبھی آپ دیکھیں سکون ختم ہو گیا زندگیوں سے, کھا کھا کے مستنڈے بن گئے ہیں, بریک ہی نہیں ہے, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک بہت ہی کھاؤ پیو والا آدمی کسی کمپنی میں گیا, مینیجر بننا تھا. تو ایک شخص نے اس سے کہا تمہیں اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, تم امپلائیز پہ کنٹرول کیسے کرو گے؟ تو یاد رکھو جس آدمی کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا, ہر وقت بکریوں کی طرح کھاتا رہتا ہے, وہ دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا.
تو چھوڑ دو اللہ کی خاطر. لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے پڑھائی نہیں ہو رہی, بوریت ہو رہی, سوتے ہوئے گزار دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں رمضان کو کوشش کریں کارآمد بنائیں, نہیں سوئیں, لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بھائی یہ جو بھوکے پیاسے رہ گئے نا آپ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, تو سمجھ لو بہت کچھ ہو رہا ہے آپ سے. یہ غلط ہے کہ یہ وسوسہ ہے کہ روزہ رکھنے والا, روزہ چھوڑنے والا تو صبح سے لے کے مغرب تک اتنی ایکٹیویٹیز کر لیتا ہے, اتنے کام کر لیتا ہے, اور میں تو پڑا رہتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نے کچھ نہیں کیا, آپ نے بہت کچھ کر لیا. جب دل چاہ رہا ہو کھانے پینے کا, اس وقت کھانا پینا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا کام ہے, کیونکہ ہم یہ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تو اس پر اللہ کی طرف سے خوشخبریاں بھی ہیں, اور رمضان کا روزہ چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے. اس میں اللہ کو غفور الرحیم سمجھنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. عذاب ہے, اس پر وعیدیں ہیں, رحمتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس حکم کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ.